بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان، اس کی عنایت اور توفیق ہے، اور اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی کہ الحمدللہ ہم نے درجہ رابعہ کا جو نصاب سورہ یونس سے لے کر سورہ قصص تک تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی دی ہوئی توفیق و عنایت سے اس سلسلے کو تکمیل پذیر کیا۔ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ وابستگی، یہ آخری وقت تک ایک مسلمان کی زندگی کا مشن اور مقصد ہونا چاہیے۔ یہ صرف نصاب کی تکمیل تک کا پڑھنا اور صرف امتحان کے پرچے کے حل کرنے کے لیے اس کو سامنے رکھنا، یہ مطمع نظر نہ کبھی ہوتا ہے، نہ کبھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نصاب کی تکمیل کا ہم کو موقع عطا کیا، اور الحمدللہ حسب سابق ہمیشہ کی طرح درجہ خامسہ کی تفسیر جو پہلے پارے سے لے کر سورہ توبہ کے اختتام تک مکمل ہوتی ہے، الحمدللہ حضرت اقدس مفتی عبداللہ یاسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے درجہ خامسہ والوں کو پڑھایا۔ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی، نصیب آوری، بختاوری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت سے پہلے 10 پاروں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور درجہ رابعہ کے جو طلباء ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سال حضرت سے فیض یاب ہوں گے۔ اور یہ اب تک تو آگے بھی سلسلہ انشاءاللہ، ابھی تو اسباق مکمل نہیں ہوئی، تو تفسیر کا سبق کی تکمیل ہے، اور ہر سال کا یہی معمول ہوتا ہے کہ دونوں درجات کی تفسیر کو اکٹھا ایک ساتھ مکمل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، میں بالکل کسی تمہید کے اور کسی لاگ لپٹ کے بغیر آپ سے عرض کروں گا۔ مدارس ماشاءاللہ سب اپنے اپنے مدارس ہیں، سب اپنے ادارے ہیں، سبھی ادارے ہمارے اپنے ہیں، سب اداروں کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا انداز بھی ہمارا اپنا ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا بیٹا کہ جس جگہ سے آپ نے اپنا آغاز کیا ہو، شروع کیا ہو، اور بلا کسی وجہ، بلا کسی سبب کے، اساتذہ کی رضامندی کے بغیر، کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر اس ادارے کو چھوڑ کے جانا، یہ دعاؤں سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ طلباء کرام جو پڑھتے ہیں، ہم آج بھی یہاں پر جب بیٹھتے ہیں تو اپنے طالب علمی کے دور کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ہر کمرے کے ساتھ اپنی یادوں کی وابستگی، وہ سب چیزیں آپ ذہن میں رہتی ہیں۔ یہ پرانی طرز تعمیر اور اس کے اندر جو خیر و برکت ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے قیام کے بعد، پاکستان کے بننے کے پورے 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو کام کرنے کے لیے قبول فرمایا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے، اور 15 ستمبر 1947 کو اس کا آغاز ہوا تھا، پورے 1 مہینے کے بعد۔ اور ہر کمرے کے اندر اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے اساتین و اساتذہ تھے، وہ مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، قاری اظہار احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اقدس مفتی حسن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر بڑے بڑے حضرات اکابرین جنہوں نے ان درسگاہوں کے اندر، ان کمروں کے اندر اس تعلیم کا آغاز کیا۔ اور شاید آپ لوگوں کے لیے یہ بات کچھ طلباء کے لیے اضافے کا ذریعہ ہوگی کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے برادر کبیر مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان حضرات نے بھی قیام پاکستان کے بعد جب وہ ہجرت کر کے سہارنپور سے یہاں تشریف لائے تو پرانی انارکلی کے علاقے میں رہائش تھی، اور ابتدائی طور پر کئی مہینوں تک ان دونوں حضرات نے اسی مدرسے میں پڑھا ہے، اسی مدرسے میں پڑھا ہے انہوں نے۔ اور ہمارے عزیز مولانا طلحہ صاحب جنہوں نے بھی آپ کو بڑے دل دوزی کے ساتھ، بڑے دل سوزی کے ساتھ آپ کو نعتیں سنائیں اور آپ لوگوں نے کلام سنا، الحمدللہ وہ بھی یہیں کے فیض یافتہ ہیں، یہیں سے قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ بات بیٹا جگہوں کے چھوٹے بڑا ہونے کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے قبولیت کی، اللہ کی طرف سے قبولیت کی بات ہوتی ہے۔ تو میں تو ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں طلباء سے کہ یہ ادارہ جو ہے نا، اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے لڑکی کے گھر میں میکے کی حیثیت ہوتی ہے۔ جو لڑکی اپنی ماں کے گھر میں ہوتی ہے، باپ کے گھر میں ہوتی ہے شادی سے پہلے، وہ گھر اگرچہ چھوٹا ہو اور اس میں سہولیات کی کمی ہو، تو اس کو وہ سہولیات کی کمی اور وہ چیزیں جو ہیں بسا اوقات ناگوار گزرتی ہیں، اور وہ یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب میں نے سسرال میں جانا ہے، اور بہت بڑا گھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود جب اس لڑکی کو یہ پتہ چلے نا کہ آج میں نے میکے جانا ہے، ماں کے گھر میں جانا ہے،
چاہے وہ گھر چھوٹا ہو، چاہے سہولیات کی کمی ہو، کچھ بھی ہو، مگر وہاں پہ آنے کے بعد جو اس کو سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے وہ سسرال کے 4 کنال کی کوٹھی میں نہیں ہوتی، وہ ان بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر نہیں ہوتی جو اپنے میکے میں آ کر جو اس کو محبت، پیار اور سکون ملتا ہے۔ تو طلباء کے لیے یہ ادارہ جو ہے نا، یہ میکے کی طرح سے ہے، باقی تمام ادارے سسرال کی طرح سے ہیں، یہ میکے کی طرح سے ہے۔ جیسے میکے میں آ کر لڑکی کو اپنا ایک سکون کا اور اطمینان کا اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک اپنی زندگی کے جو روز و شب اور بچپن جوانی گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کی یادداشت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ادارے کو باقی برقرار رکھا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ طلباء کرام کو بسا اوقات کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے ادھر آ جانا، ادھر چلے جانا، جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے سال کچھ طلباء تھے اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے، ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ہیں، ان کو کچھ طالب علموں نے، کچھ ساتھیوں نے ان کو کہا، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید وہاں جائیں گے یا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد نہ جانے کیا سے کیا ہوگا، اور علم کا ایک وحی کا سلسلہ ہوگا جو دماغ میں ہمارے منتقل ہو جائے گا۔ ایسی بات بالکل نہیں۔ چلے گئے وہ، جانے کے بعد جب ان سے 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے بھر کے بعد ملاقات ہوئی تو ان بیچاروں کے لیے سوائے ایک اس چیز کے کہ ایک شرمندگی اور انسان کی ایک انا ہوتی ہے، اس کو ٹھیس لگے گی کہ واپس کیسے آئے، ورنہ وہ سب کے سب جس سے ملاقات ہوئی وہ انتہائی پریشانی کا شکار تھے، انتہا سے زیادہ۔ تو میری آپ سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ کوئی ایسی قیامت خیز بات نہیں جو طلباء رابعہ کے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے آپ کے لیے 2 سال کے لیے اور یہاں پہ محبت کا، شفقت کا معاملہ ہے، اور جو خامسہ کے طلباء ہیں ان کے لیے درجہ سادسہ کا ہے، تو یہیں سے پڑھیں، یہیں سے آپ کا جو اختتامی درجہ اس سے پڑھیں اور اس سے پڑھ کر اپنے آپ کو فارغ کر کے آپ جائیں، تاکہ آپ کو مکمل طور پہ برکات و خیرات ملے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ الحمدللہ اس مرتبہ بھی ہمارے ہاں مسلم ٹاؤن جو جامعہ شریفیہ میں دور حدیث کا طالب علم اول نمبر پر آیا ہے، الحمدللہ وہ بھی یہیں کا فاضل ہے، یہیں سے پڑھ کے گئے۔ جو تیسرے نمبر پر آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی یہیں کا پڑھا ہوا ہے۔ موقوف علیہ کے اندر جو بچہ پہلے نمبر پر آیا وہ بھی یہیں سے پڑھ کے گیا ہے درجہ رابعہ تک نا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ کریں، کرم کا معاملہ کریں۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہوگی، ابھی تو انشاءاللہ اسباق ہمارے چلیں گے، لیکن بہرحال ہم دونوں درجے یہاں پہ موجود ہیں، اور درجہ خامسہ والے بالخصوص انہوں نے اگلے سال اختتامی درجے میں آنا ہے، تو آپ حضرات اپنے ذہن کو بالکل یکسو رکھیے گا۔ بیٹا دیکھو، پڑھنا پڑھانا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور یہ کسی جگہ سے یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جاؤ گے تو بہت زیادہ پڑھائی ہوگی، وہاں جاؤ گے تو بہت زیادہ پڑھائی ہو جائے گی۔ یہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دعاؤں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری آپ سے یہ مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ آپ جس طرح سے چل رہے ہیں اس طرح سے چلتے رہیں، دائیں کی بائیں کی باتوں پر ذہن نہ دوڑائیے گا، اس میں سوائے پریشانی کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بالکل مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کو کچھ اساتذہ کا نظم و ضبط کے ساتھ چلانا آپ کی طبیعت کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، آپ کی طبیعت پر بڑا اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، مگر جس وقت میں آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں اساتذہ کو طلباء کے کوئی فکر ہی نہ ہو، آئے تب نہ جائے تب، ایک ایک کلاس میں 150 200 300 طلباء کرام موجود ہوں، تو اس وقت میں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ روک ٹوک کا کرنا، وہ آپ کو نظم و ضبط کی ترتیب سکھانے کے لیے تھوڑی بہت سختی کا کرنا، یہ آپ کے ساتھ کتنی بڑی محبت کا اور شفقت کا معاملہ تھا، کتنے بڑے پیار کا اور کتنی بڑی مہربانی کا معاملہ تھا جو آپ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے امتحان ہوگا، وقت گزرے گا، آپ خود دیکھیں کہ سال ہمارا شروع ہوا اور کیسے وقت گزرا کہ آج سال کی تقریباً اختتامی تفسیر کا سبق ہمارا آ چکا ہے۔ کبھی ہم نے آغاز کیا تھا اسی کمرے میں، آج اس کا اختتام کا سبق آ چکا ہے۔ سال گزرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وقت گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ 2024 شروع ہوا، آج اس کا دسمبر کی 18-19 تاریخ آ چکی، یہ بھی ختم ہوگا، اگلا مہینہ پھر رمضان، اس کے بعد پھر سارا سلسلہ ہوگا۔ یہ زندگی کا دائرہ بیٹا اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے گھومتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ دین پڑھنے والا کبھی فیل نہیں ہوتا۔ یہ نمبرات کی تقسیم کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ فیل ہو گیا، یہ پاس ہو گیا، یہ اول، یہ دوم، یہ سوم، یہ صرف تم کو بتانے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے، ورنہ دین پڑھنے والا کبھی فیل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اساتذہ کرام اگر کسی ترتیب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم جو ہے اس کو اس مرتبہ بھی اسی کلاس کے اندر رکھا جائے، تو یہ مت سمجھا جائے کہ وہ بالکل گھٹ گیا، گر گیا،
کوئی جناب علی وہ انسانیت سے خارج ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں پتہ نہیں کتنی احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اپنے آپ کو حوصلے کے ساتھ رکھو، کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ آپ کو دوبارہ وابستہ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اگر موقع ملتا ہے محنت کرو، ہمت کرو، مگر کبھی بھی اگر نمبروں کی کمی آ جائے اور نمبرات کی کمی کی وجہ سے آپ کا کچھ گروپ اور گریڈ تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو اس کو فکر میں مت لے کر آؤ، اسے اپنی حوصلوں کی اور ہمتوں کی پستی کا سبب مت سمجھو، بلکہ اس کو اپنے لیے مزید ترقی اور بلندی کا سبب سمجھو۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ہم نے سورۃ القصص جو کہ ہمارے سبق کا نصاب کی اختتامی صورت ہے، القصص نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے اندر قصوں کا، واقعات کا بیان ہے قرآن پاک میں، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک میں جن پیغمبر کا ذکر کیا گیا خاص طور پہ نام لے کر سب سے زیادہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، آپ جانتے ہیں نبی اور رسول کے فرق کو تعلیم الاسلام میں آپ نے پڑھ لیا۔ جس ذات پر نیا پیغام آئے اور وہ نئے پیغام کو آگے تک پہنچائیں، پچھلے کی تصدیق کریں، نئے کی تبلیغ کریں، ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور جو فقط پچھلے کی تبلیغ کرے، نئے پیغام کو لے کر نہ آئے، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ملا کر کل تعداد حدیث پاک کے مطابق 1,24,000 سے زائد ہے، جس میں سے رسولوں کی تعداد 313، 15 یا 317 ہے، اور اس میں سے بھی 5 حضرات وہ ہیں سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 کے مطابق جن کو مفسرین نے، محدثین نے انبیاء اولو العزم قرار دیا ہے۔ انبیاء اولو العزم یہ 5 ہیں۔ ان 5 میں سے 3 حضرات وہ ہیں جن پر اللہ نے کتابیں اتاری۔ یاد رکھنے کا آسان طریقہ کہ اولو العزم انبیاء کون سے ہیں؟ 5 میں سے 3 وہ کہ جن پہ اللہ نے کتابیں اتاری، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 حضرات میں سے ایک جناب نوح علیہ السلام، ایک جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ یہ 5 حضرات ہیں جن کو انبیاء اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ واقعات اور قصے جو ذکر کیے گئے قرآن پاک میں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور سورۃ القصص کے اندر آپ پڑھنے والوں نے، بچوں نے، طلباء نے سن لیا، خامسہ والوں نے پچھلے سال، کہ اس میں ذکر کیا گیا جناب موسیٰ کا اور ان کے سگے چچا کے بیٹے قارون کا، کہ کس طرح سے اللہ نے اس کو دولت سے نوازا تھا، اور جب جناب موسیٰ نے اس کو یہ فرمایا کہ بھئی اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اس نے کہا کہاں کا اللہ اور کہاں کی طاقت، اور ساری باتوں کا اس نے انکار کیا۔ اللہ کی بارگاہ سے پھر دھنسنے کا معاملہ آیا اور وہ سب چیزیں تمہارے سامنے آ گئی۔ اسی بات کی طرف یہ صورت کے اختتام پیش آیا، تلک الدار الآخرہ، اور وہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم نے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر تکبر اور فساد کو نہیں چاہتے، جو غرور سے، بڑائی سے اور فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم نے ان کے لیے اس چیز کو تیار کر رکھا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ان کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ متقی اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرے، وہ متقی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقوی کی تعریف کی ہے، محافظت بر حدود شرع، شریعت کی قائم کردہ حدود اور باؤنڈری جو ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ کسی خاص لباس کا، کسی خاص تعلیم کا، کسی خاص پیشے کا نام نہیں۔ ہر وہ شخص جو شریعت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کر رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دکاندار ہے، عالم ہے، طالب ہے، کوئی بھی ہے، شریعت کی جو قائم کردہ حدود ہیں جو ان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے پروردگار کی بارگاہ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تقوی کی زندگی تم گزارو، میں تم کو رزق وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے خیال اور گمان بھی نہیں جاتا۔ جس کے پیچھے دنیا دوڑتی پھرتی ہے، دیوانگی اختیار کرتی ہے، اس اپنی معیشت کو، اقتصادیات اور اکنامکس کو درست کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ میری زندگی، میری ذات کے ساتھ تقوی پیدا کر لو، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ عزت اور اکرام اللہ تعالیٰ متقی کو عطا کرتا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ کی بارگاہ کا شفقت کا اصول ہے، جو نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اسے بدلے میں اس سے بڑھ کے دیا جاتا ہے۔ اور وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی کرتا ہے، تقاضا تو بنتا تھا کہ برائی بھی بڑھا کے ملے، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو برائی کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو انہوں نے کیا ہے، جتنا کیا ہے اتنا ہی ملتا ہے ان کو۔ اور إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، اور بے شک
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرض بمعنی نزل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پروردگار نے آپ پر قرآن اتارا ہے، قرآن کے احکامات کو نافذ اور لازم اور فرض کیا ہے. اور یہ فرض کے الفاظ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے واحد صورت 18ویں پارے کی سورہ نور ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ فرض کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ذکر کیا ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک صورت ہے، اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، احکامات کو فرض بھی ہم نے کیا ہے. خاص احکامات، تو فرض کا معنی اتارنا بھی ہے اور فرض کا معنی احکامات کا فرض کرنا بھی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے جس نے آپ پہ قرآن کو اتارے، لرادوک الی معاد، وہ لوٹائے گا آپ کو دوبارہ آخرت کی طرف، دوبارہ گھر کی طرف. کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی معنی کیے گئے. نمبر 1، جس اللہ نے آپ کو نبی بنایا، مکے سے آپ نے ہجرت فرمائی، دوبارہ پروردگار آپ کو مکے میں فاتح بنا کے لوٹائے گا. عام ترین سادہ معنی. دوسرا معنی یہ کہ جس پروردگار عالم نے طاقت، جوانی، صحت، حسن عطا کر کے دنیا دی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد وہی پروردگار آخرت کا بہترین ٹھکانہ بھی عطا کرے گا. اور اللہ والوں نے، علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے متعلق جو خصوصیات و برکات بیان کی ہیں، ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑی شخصیت حضرت اقدس مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حافظ قرآن ماشاءاللہ بہت سارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کو بمے سند کے، سند سمیت کم و بیش بلا مبالغہ نہ کیا جائے، مبالغے کو دور رکھا جائے، سند سمیت جو احادیث مبارکہ حضرت کو زبانی یاد تھیں، ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی. 50,000 سے زیادہ احادیث مبارکہ تھیں جو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو بمے سند کے زبانی یاد تھی. اور اسی لیے دنیا عرب میں ان کو ابو ہریرہ ہندی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ یہ ہندوستان کا ابو ہریرہ ہے. حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور میں نے ان کانوں سے سنا اور میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا، کہ کسی شخص کو اگر اللہ تبارک و تعالی حج عمرے کے لیے اپنے گھر کی حاضری کا موقع عطا کرے اور وہ چلا جائے بیت اللہ کا طواف کرے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے وہ مقام کے جس کے اوپر پرنالہ ہے، جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، کہ جس پرنالے سے بارش کا پانی نہیں، بلکہ نام ہے اس کے ادب کا کہ یہاں سے بارش کا پانی نہیں بلکہ رحمت برس کر نیچے آ رہی ہے. میزاب رحمت، میزاب کا معنی پرنالہ، رحمت کا معنی رحمت. اس کے نیچے جو بیت اللہ کی دیوار ہے، اس کا جو کالا غلاف اور پردہ ہے، اس پر کوئی شخص طواف سے جب فراغت پا لے تو حضرت نے فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ کی کلمے والی انگلی سے اس آیت مبارکہ کو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اس آیت طیبہ کو 3 مرتبہ یوں لکھے کہ جیسے یہ بلیک بورڈ ہے اور میرا ہاتھ ایک چوک ہے، اس طرح سے انگلی سے اس آیت کو 3 مرتبہ لکھے. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو دوبارہ اپنے گھر کی حاضری کا موقع ضرور عطا فرماتے ہیں. اس وقت تک اس کا انتقال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوبارہ اللہ کے گھر کی حاضری نہ دیتے. قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل تم کہہ دو. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی حرف قل کہا گیا بذات خود نبی علیہ السلام کی حیات قبر کی علامت ہے. تم کہہ دو. یہ کسی غائب کو نہیں کہا جاتا. اللہ کو پتا تھا کہ قرآن بھی باقی ہے، قرآن کے جس پہ اترا وہ نبی بھی باقی. قل کہہ دو اے ختم الرسول، اے نبیوں کے پھول تم کہہ دو، اے نبیوں کو ختم کرنے والے تم خود کہہ دو. اگرچہ کلام میرا ہے مگر میں تم سے کہلوانا چاہتا ہوں، ربی عالم من جاء بالہدی، کہ بے شک میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت پر چلا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور وہ شخص جو کھلی گمراہی میں جا کر پڑ گیا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس کے اصل مخاطبین قیامت تک کے آنے والے مسلمان صاحبان ایمان ہیں، کہ دیکھو کبھی بھی کسی شکل کے اندر کسی کافر کی اور خدا کے دشمن کے مددگار نہ بننا، نہ اس کی مدد کو چاہنا، نہ اس کے مددگار بننا. اللہ حضور کو کہتا ہے کہ تم کو تو اس بات کی امید بھی نہ تھی کہ تمہارے اوپر یہ کتاب اتاری جائے گی، مگر
یہ محمد تیرے پروردگار کا کرم اور رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے خزانہ رحمت سے یہ کتاب آپ کو عطا فرما دی، بس آپ مت مددگار بن جاؤ کفر کرنے والوں کے۔ یہ حضور کو خطاب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے تھوڑی کسی کافر کے مددگار بننا تھا، اصل میں ان کو بتا کر مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری آیات طیبہ مفتی صاحب تلاوت کی تشریح فرمائیں گے اور ہماری انشاءاللہ سبق کا نصاب مکمل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، اور کوئی روکنے والا آپ کو اللہ کی آیتوں سے روکنے نہ پائے بعد اس کے کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، مخاطب امت ہے، اور امت میں بھی چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ شرک نہ کریں۔ یہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ شرک ایسے کر سکتے ہیں کہ جتنی اہمیت اللہ کی بات کی ہے، اگر اتنی اہمیت سلطان وقت کو دیں گے، اتنی اہمیت آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اس لیے ولا تکونن من المشرکین، یعنی قرآن کا پیچھے پیغام دیا جا رہا ہے، قرآن کو سنانا ہے، اپنی بات نہیں کرنی، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وادع الی ربک، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے لا تدعو الی نفسک، اپنے نفس کی طرف نہ بلانا، اپنی عظمت کی طرف نہ بلانا، اپنی حلاوت بیانی کی طرف نہ بلانا، اور اپنے انداز کی طرف نہ بلانا۔ لوگوں کو اپنے انداز سے، اپنی حسن کلام سے متاثر کرنے کی نیت نہ ہے، نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی کرنی چاہیے۔ وادع الی ربک، اللہ کی طرف بلائیے، اپنے رب کی طرف بلائیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ولا تدع مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکارنا۔ لا الہ الا ہو، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں۔ الہ کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان میں۔ الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، فریاد رس بھی ہے، لجپال بھی ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی توقعات نہ رکھیں۔ ہم میں سے اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی سے بھی امید باندھتے ہیں تو وہ امید پہ پورا نہیں اترتا، تو وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اترنے دیتے نہیں، وگرنہ ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اللہ ہی نہیں اترنے دیتے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں پھر تو میرے میں اس میں فرق ہی نہ رہا، وہ بھی تیرے کام آیا، میں بھی تیرے کام آیا۔ اس لیے ہر بندہ ڈسا ہوا ماشاء اللہ، یعنی ذمہ داری سے حلفاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر بندے کو کسی نہ کسی نے ڈسا ہے، اور یہ اچھا ہوا کہ ڈسا، کیونکہ موت سے پہلے ڈسا جانا فائدہ مند ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہوگی کہ واقعی اللہ ہی کام آتا ہے، اور موت کے بعد وہ تو کام نہیں آئے گا۔ جی ولا لا الہ الا ہو، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی کرتا دھرتا نہیں۔ جی وہی ہے، اسی سے، یعنی ارمان رکھنے ہیں تو اس سے رکھو، امید رکھنی ہے تو اس سے رکھو، ہے جی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ احذر شر من احسنت الیہ، جس پر آپ نے احسان کیا اس کے شر سے ڈرو، جس پر آپ نے احسان کیا اس کے شر سے بچو۔ اس کی مختلف علماء مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں کہ اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی پر احسانات کی مالا اس کے گلے میں ڈال دیتے ہو نا، احسانات کا ہار پہنا دیتے ہو اس کو، تو ذہن میں آتا ہے کہ اب تو یہ میرا عبد بن گیا نا، الانسان عبد الاحسان، اب یہ میرا عبد بن گیا، اب کچھ بھی ہو جائے یہ میرے لیے مفید ہی مفید ہے، تو اس سے فائدے کی امید لگ جاتی ہے۔ اور یہی غیر اللہ سے امید ہے کہ نیکی کرو لیکن نیکی کے صلے میں اس سے خیر کے طالب نہ بنو، وگرنہ وہی تمہارے عقیدے کو خراب کر دے گا اور تمہارا انجام خراب ہو جائے گا۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے یہ بیماری مجھ میں بھی، ہر ایک میں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے مگر اللہ کی ذات ہلاکت سے پاک ہے۔ جی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا کہ ہر عمل قبر سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، قبر میں جو عمل ساتھ جائے گا الا وجہ، جو آپ نے اپنے اللہ کے لیے کیا ہوا، ادھر حسن بیان ادھر ہی رہ جائے گا، حسن انداز ادھر رہ جائے گا، حسن وجہ بھی ادھر رہ جائے گا، آگے ساتھ جو جائے گا نا، جس میں آپ کا نفس خوش نہ ہو وہ نیکی خالص نہیں کی، جس میں نفس خوش ہو رہا ہے وہ خالص نہیں ہے،
وہ مکس ہو گئی. وہ آپ کو ادھر ہی جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کی نیت کرنے جو کرتا ہے نا کہ مجھے کوئی جزاک اللہ کہے تو گویا اس نے صلہ مانگ لی. ہاں تربیت کے لیے جب اساتذہ کہتے ہیں یہ تربیتی چیز ہوتی ہے, لیکن ویسے معاوضہ چاہنا کہ یار تو سبحان اللہ تو کہے, تو یہ معاوضہ نہیں چاہنا ہم نے کبھی زندگی میں. جزاک اللہ کے لفظ کا جب معاوضہ نہیں چاہنا تو باقی معاوضے کا جائیں. جی کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اسی کے لیے حکم ہے, اسی کے لیے حکومت ہے, اسی کا فیصلہ چلتا ہے, تیری مرضی نہیں چلے گی بندے. والیہ ترجعون, اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اس لیے ان قریب یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ان قریب تمہارے جنازے میرے پاس آنے والے اور تم یہاں دل لگائے بیٹھے ہو. بس کرو, کتنوں کے جنازے پڑے ہیں, اب اپنے جنازے کے انتظار میں بیٹھے ہو. اس لیے یہاں سے دل مت لگاؤ. ٹھیک ہے تمہارے رگوں میں تازہ تازہ خون ہے, رعنائیاں ہیں, شباب ہے, عنفوان ہے, سب کچھ ہے, لیکن میرے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا. جب وقت ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, پھر تاخیر نہیں ہوگی. حسین چہروں کو بھی ہم کھینچ لیا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی دورے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر دورہ پڑے اتر جائے. جی اس لیے دل مت لگانا یہاں سے. میرا پتہ کوئی نہیں میں محفل سے اٹھ سکوں. اس لیے جب سر پر تیار ہے تو پھر غافل کبھی نہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ بھی تم سے غافل نہیں, تم بھی اللہ سے غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. استاد محترم نے جیسے پڑھایا جو بھی نصیحتیں مزید بھی فرمائیں گے کوشش کریں انہیں عمل میں لائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درجہ خامسہ کے طلباء نے سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ توبہ کے اختتام تک حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ نے اپنے اسباق پڑھے, اور آج جو نصاب کی طے کردہ صورتیں ہیں بڑوں کی طرف سے, اس سورہ مبارکہ توبہ کی آخری آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی. اب اس کے متعلق مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے ذکر ہوگی. سورۃ القصص کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے اس میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہے, اور اللہ کی مخلوق میں سب سے پیاری اور سب سے اللہ کی چہیتی اور لاڈلی مخلوق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ توبہ کے اختتام پر اللہ کے ان پاک نبی کی عظمت کا اور شفقت کا بیان ہے. سورہ توبہ کو آپ نے جب پڑھا تو اس کی سب سے بڑی خاصیت آپ کے سامنے ہے کہ 114 صورتوں میں واحد صورت ہے جو تسمیہ اور بسم اللہ کے بغیر ہے. یہ اس کی خاصیت ہے, وجوہات سب آپ کے سامنے ہیں. یہ آیت مبارکہ جو سورہ توبہ کی اختتامی آیت ہے, اللہ والوں نے اس کی بہت کرامات و برکات بیان کی ہیں. وہ انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب تفصیل کے ساتھ کسی وقت سبق میں آپ حضرت سے عرض کیجیے گا, بیان کریں گے. میں تو ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ والوں نے بڑوں نے یہ بات بیان کی کہ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بچت ہو جائے. علاج معالجہ کرنا سب کی زندگی کی ضرورت ہے, کرنا چاہیے. معتبر ترین اساتذہ نے اللہ والوں نے بتایا کہ اس آیت مبارکہ میں جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیت مبارکہ ہیں جس میں اللہ نے اپنے نبی کی امت کے اوپر شفقت کو بیان کیا ہے کہ میرا شفقت رؤوف, میرا نبی شفقت کرنے والا ہے, رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. رحیم اللہ کی صفت ہے, اس صفت کا عکس مکمل طور پہ اللہ نے عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان آیات کی جو شخص تلاوت کرتا ہے اللہ والوں نے بتایا وہ یقین کر لے کہ جس دن اس نے تلاوت کی ہے اس دن اسے موت نہیں آنی, اس دن اس کی بچت ہے. اس دن اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کا معاملہ کرے گا, اور جس دن موت آنی ہوگی پڑھنا ہی بھول جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا کہ فرماتے ایک بڑے میاں تھے, 150 سال عمر ہو گئی, 150 سال.
روزانہ صبح اٹھ کے کچھ کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کسی سے انہوں نے سن رکھا تھا، فجر کے وقت میں اٹھتے، تہجد میں اٹھتے، جیسے ان کی آنکھ کھلتی سارے کام چھوڑ کے وضو کرتے، سب سے پہلے قرآن پاک پکڑ کے اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے تھے، 2-4 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد مطمئن ہو کے پھر بے شک فجر بھی نہ پڑھے، بس اطمینان ہو جاتا تھا میری بچت ہو، لائف سیف، زندگی بچ گئی میری۔ 150 سال کی جب عمر ہو گئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک دن ان کو خواب آیا، خواب میں آوازیں، بڑے میاں اب تو بس کر جاؤ، کتنا اور رہنا چاہتے ہو تم، اور کتنا رہنا چاہتے ہو؟ بس وہ اس دن ایسا اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا کہ وہ پڑھنا بھول گئے، اور اسی دن فرشتہ اجل نے آ کے ان کی زندگی کے جو معاملہ تھا وہ تو جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ جس طرح اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اضافے سے مراد کیا کہ تقدیر کے اندر طے شدہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر میں ایسے اضافہ ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نبی علیہ السلام کی شان اقدس اس سورۃ آیت میں مبارکہ میں بیان کی گئی، اس کے بہت سارے فضائل و برکات اللہ والوں نے بتائے ہیں، لیکن اس کی اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زندگی کی حفاظت کر لیتا ہے۔ انسان کم از کم اس دن میں، وہ تو جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آنا ہے وہ تو آ جائے گا، جس دن میں پڑھ لیتا ہے اس دن کے اندر اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو کم از کم درجے میں ہم سارے کے سارے اللہ سے اس بات کے امیدوار ہیں کہ آج کے دن کی تو بچت ہے انشاءاللہ، خیر عافیت کے ساتھ اللہ کرم کریں گے اور عافیت فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 70 برس ہوگی۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کی بشارت ہے، اس سے ذرا دل کو تسلی ہو جاتی ہے، وگرنہ تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، بڑی خوشیاں، جی میرے گھر بچہ ہوا 4 سال کے بعد، 9 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، اور سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، وہ اذان کہ جس کے بعد نماز کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ اس بات کا اسی وقت میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ نعمت تو مجھ کو دی ہے، مگر دینے کے ساتھ ہی مجھے یہ احساس بھی ہے کہ اذان میں دے چکا ہوں، بس ان قریب اس اذان کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اس واسطے کہ جنازے کی نماز وہ ہے کہ اس نماز سے پہلے اذان بھی کوئی نہیں ہے، اقامت بھی کوئی نہیں ہے، ایک کان میں اذان ہے، دوسرے میں تکبیر کہہ دی گئی ہے، بس زندگی کا اتنا فاصلہ ہے جتنا تکبیر ہونے میں اور اللہ اکبر کہنے کے اندر ہوتا ہے۔ اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی ہو گئی، کسی وقت بھی جنازے کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، بس ایک امید ہے، اس امید کے ساتھ انسان وابستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ کرتے ہیں، وگرنہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے موت کی تکلیف سہے گا، دنیا میں جو آیا ہے موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا؟ جو آیا اس نے جانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی شفقت کا بیان ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک یقیناً بقسم تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، من انفسکم، جو تم میں سے ہے، جیسے تم بشر ویسے وہ بشر ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ انفس کا معنی ہے انفس، اس کو یوں پڑھا گیا، ایک رسول تم کو اللہ نے دیا جو اعلیٰ ترین نفیس ترین ہے، ساری مخلوق میں سب سے نفیس ترین ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچ ہوتی ہے، احساس ان کو ہوتا ہے، کانٹا تم کو چبھتا ہے، آنسو ان کے بہتے ہیں، ایسا نبی تم کو عطا کیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ انہیں غمزدہ کرتی ہے۔ حریص علیکم، اور وہ تم پر بہت زیادہ اس چیز کی تمنا کرنے والے ہیں، خواہش کرنے والے ہیں کہ تم کو جنت مل جائے۔ بالمؤمنین، صاحبان ایمان کے ساتھ، رؤوف رحیم، بہت نرمی کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر اس تمام تر شفقت اور محبت کے باوجود بھی تم کمر پھیرو، منہ پھیرو اور ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ، فقل، تو اے نبی کہہ دو، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب میرے لیے کافی ہے تو سب کے لیے کافی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کمال کا درجہ بتا دیا کہ میرا نبی ایسا ہے جو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر وہی نبی اپنی اگلی بات میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں کہ بے شک میں رؤوف ہوں، رحیم ہوں، مگر یہ جو کچھ ہے میری ذات کا نہیں، میرے اللہ کا عطا کرتا ہے۔ فقل حسبی اللہ، کہہ دو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی معبود، علیہ توکلت،
میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہوا اور وہ پروردگار رب العرش العظیم، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑے تخت کا مالک ہے وہ اللہ کہ جس پروردگار عالم نے مجھ کو بھی نبی بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو الحمدللہ ان آیات مبارکہ پر ہماری سورہ مبارکہ توبہ جو درجہ خامسہ کا طے شدہ نصاب تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم کو زندگی میں ایک مرتبہ صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ موقع عطا کر دیا کہ الحمدللہ درجہ خامسہ، درجہ رابعہ دونوں کی جو تفسیر کا سبق تھا وہ آج خیر و برکت کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے سر دعا فرمائیے، دعا آپ کی تمام ساتھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اس لیے کہ اس سال میں ہمارے 2 اہم ترین مشفق اساتذہ کرام، اس سال کے شروع میں مولانا اکرم کاشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سال کے تقریباً اختتام پہ مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اسی طرح ہمارا درجہ خامسہ کا طالب علم ساتھی محمد سلیمان، ان کے والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، اور جس کے جو عزیز و اقارب دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے مغفرت کا معاملہ فرمائے۔